آیت کریمہ نمبر 163۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، وآتینا داود زبورا، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصص علیک، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، وکان اللہ عزیزا حکیما۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا۔ چند درس پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی، یہودیوں نے یہ کہہ دیا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ محمد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو اللہ کی وحی والی کتاب اکٹھی ایک صورت میں ہمارے پاس لاؤ۔ آج اللہ کریم نے ذکر کر کے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں علیہم السلام۔ ان میں بعضوں کی تفصیل بھی قرآن نے حدیث نے ذکر کی، بعضوں کی تفصیل بھی ذکر نہیں کی ہے، لیکن ان کی وحی کا سلسلہ اللہ کے حکیمانہ انداز کے مطابق آیا۔ کسی کو کتاب دی، کسی کو صحیفہ دیا، کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے آیتیں اتاری، کسی کو اکٹھی کتاب اٹھا کر دے دی ہے۔ یہ کیا حکمت ہے، یہ وہ رب جانتا ہے۔ فرمایا تمہیں اگر ان نبیوں پر ایمان ہے جس طرح ان پہ وحی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آئی ہے، اس کو نبی مانو، اور اس کی اتباع جس طرح سابقہ انبیاء کی اتباع اپنے دور میں لازم، اس دور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم۔ اور اللہ نے یہ قرآن اتار کر، نبی پر وحی اتار کر
اللہ نے کئی رسول اور بھی بھیجے ڈرانے والے اور خوشخبریاں دینے والے، تاکہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے سنا نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ فرمایا اس حجت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے نبی کی ڈیوٹی لگا دی، نبی کے متبعین کی ڈیوٹی لگائی۔ قرآن کھول کر حقیقت کو بتا دو، باقی دیکھا جائے گا۔ پھر کل کو یہ حجت نہ پیش کر سکے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا، بے شک ہم نے وحی کی، الیک نبی آپ کی طرف بھی۔ کیسے؟ کما اوحینا، جیسے وحی کی تھی ہم نے، الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اختصار کے ساتھ فرمایا، اور بہت سارے نبیوں کی طرف، من بعدی، نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی تھی، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسحَاقَ، وَإِسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، وَالْأَسْبَاط، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبیوں کی طرف، وَعِیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَیوب، ایوب علیہ السلام کی طرف، وَیونس، اور یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون، ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان، سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا، اور ہم نے عطا کی تھی داؤد، داؤد علیہ السلام کو زبورا، لکھی ہوئی کتاب بھی۔ وَرُسُلًا، یہ تو چند ایک رسول تھے، وَرُسُلًا، بہت سارے رسول ایسے ہیں، قد قصصنا، پکی باتیں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، ہم ان کو، علیک نبی آپ کے اوپر، من قبل، اس سے پہلے بھی، وَرُسُلًا، اور ایسے بھی رسول ہیں بہت سارے، لم نقصص، ہم نے تفصیلی بیان نہیں دیا، ہم ان کا، علیک آپ کو بھی۔ اور انہی میں سے ایک پیغمبر ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ، اور اللہ نے کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما، ایک خاص انداز کا کلام کرنا اپنے سامنے لا کر۔ یہ سارے رسول بھیجے، رسولن، یہ رسول تھے، مبشرین، ماننے والوں کو بشارت دینے والے، ومنذرین، اور منکروں کو ڈرانے والے۔ یہ کیوں بھیجے؟ لِأَلَّا یکون، تاکہ نہ ہو جائے، للناس، لوگوں کے لیے، اللہ، اللہ کے ہاں، حجتن، کوئی حجت، بعد الرسل، ان رسولوں کے بھیجنے کے بعد کوئی حجت نہیں کرے گا، ہمیں پتہ نہیں تھا جی، ہمارے پاس نبی نہیں آئے جی، کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین ہے، عزیزا، غالب، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن کرتا کیسے ہے، حکیمہ، وہ حکمتوں والا، حکمت کے مطابق نازل کرتا ہے، نبی بھیجتے ہیں۔ لیکن اللہ، تم تو نہیں مانتے ہو نبی اور نبی کے قرآن کو، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، بما، اس قرآن کی، انزل الیک، جو اللہ نے اتاری تیری طرف نبی، کہ انزلہ، اللہ نے اس کو اتارا، بعلمی، اپنے خصوصی علم کے ساتھ، والملائکہ، اور ملائکہ بھی، یشہدون، گواہیاں دیتے ہیں، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے، اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نبی مانتا نہیں مانتا، اللہ تو مانتا ہے آپ کو، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہودیوں نے ایک اعتراض کیا تھا، چند دن پہلے بھی گزرا تھا، آج بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے، کہ ہمیں اکٹھی کتاب لا کر دو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھی کتاب دی گئی تھی۔ اللہ نے اس کا جواب وہاں الزامی طور پر دیا کہ نبی پریشان مت ہونا، یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال ضد کی بنیاد پر ہے، ہٹ درمی کی بنیاد پر ہے۔ ضد اور ہٹ درمی والے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانوں، نہ مانوں تو 100 اعتراض ہیں اس کا کیا حل کریں گے؟ اس نے ماننا نہیں ہے، اعتراض پہ اعتراض کرنا ہے، ضد کے اوپر ضدی بات کہنی ہے، ہٹ درمی کے اوپر ہٹ درمی کرنی ہے۔ اور ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں
ہدایت کی طرف میلان ہو۔ شکوک آتے ہیں انسان کے دماغ میں، شیطان بھی ڈالتا ہے شکوک، لیکن بندہ یہ جستجو کرے کہ مجھے حق نظر آ جائے، اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا میلان کرے، جھکاؤ کرے، میلان کرے، انابت کرے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ جیسے کیسے ہوتا اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حق کا میلان، حق کی انابت نصیب فرمائے۔ بندہ جیسے کیسے ہو، جب اس کے متلاشی یہ ہو مجھے حق ملے، اللہ کہیں سے بھی اس کا دل میں حق ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی، اپنے مدعا تک رہنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ جب بندہ ہدایت کا متلاشی ہو نا، اللہ فرشتے کو انسانی شکل میں بھی اس کے پاس بھیج دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے مجھے بتائیں باتیں کرنے والا کون ہے، اور اللہ فرشتے کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، جاؤ میرے بندے کو یہ باتیں کرو، اس کے شکوک دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کو؟ جس کے دل میں انابت ہو۔ اللہ ہم سب کو انابت نصیب فرمائے۔ تو یہودیوں کے دل میں انابت نہیں تھی کہ ہم بات سمجھنا چاہتے ہیں، انہوں نے نبی پر اعتراض کرنا، نبی کو پریشان کرنا، نبی کے ساتھ ضد کرنی تھی۔ اللہ نے اس وقت فرما دیا پریشان نہ ہو نبی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، اور یہ کہا تھا ارنا اللہ جہرا، اللہ کو ہمارے سامنے لا، ہمیں دکھا اللہ کون ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، یہ موسیٰ میرا نبی ہے کہ تورات میری کتاب ہے، سامنے آ کر اللہ بتائے، اور اللہ کو سامنے کون دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا سوال انہوں نے کر دیا تھا، آپ پر تو اتنا بڑا سوال نہیں کیا، اتنا ہی کہہ دیا اکٹھی کتاب دے دو، تو اتنا بڑا سوال آپ پر نہیں ہے، پریشان نہ ہونا۔ آج اللہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا، وہی کرنے والا میں رب ہوں، اور یہ محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اکیلا نبی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے تقریباً کتنے نبی بھیجے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے بھی نبی کو جتنا بتایا بتا دیا ہے، کم بیش 24,000 سے کم ہوں گے، یا اس سے 1 2 4 5 10 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بس ہم نے بھی اسی طرح کہنا ہے، ہمیں بھی آگے نہیں ہے اجازت۔ اور پھر فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان میں رسول کتنے بھیجے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 315 رسول ہیں جن کو اللہ نے ایک نئی شریعت، نیا ضابطہ دے کر بھیجا ہے۔ فرمایا اچھا ان کو نئی شریعت ملی ہے، کتابیں کتنی بھیجی ہیں؟ فرمایا کتابیں تو 4 بھیجی ہیں اللہ نے، اور وہ آپ کے علم بھی ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھیجی ہے، داؤد علیہ السلام کا آج آیت میں آ رہا ہے تو آتا ہے نا داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قرآن عطا کیا ہے، 4 کتابیں۔ فرمایا پھر ان رسولوں میں سے 4 کو کتابیں ملی، باقی فرمایا باقیوں کو صحیفے ملے، کسی کو چھوٹا صحیفہ کسی کو بڑے۔ فرمایا کتنے؟ فرمایا 100 سے زائد صحیفے ملے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرمایا 104 تک صحیفے کتابیں اللہ نے کسی نبیوں کو دیے، باقیوں کو وحی سے نوازا، ضرورت کے مطابق ان کو وحی دی کہ قوم کی رہنمائی کرو۔ اور آج کی آیت میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے، اور چند انبیاء کا ذکر کر کے اس میں فرما دیا کہ ہم نے جس طرح نوح کا ذکر کیا علیہ السلام کا، اس سے پہلے بھی انبیاء تھے، آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس علیہ السلام بھی نبی تھا، آدم علیہ السلام کے پڑپوتوں میں سے ادریس علیہ السلام بھی نبی تھا۔ یہ چلتے 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 نبیوں کی لڑی آخر میں نوح علیہ السلام پر آئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں انسانیت بچپن سے نکل چکی تھی، انسانیت میں نے کہا کائنات،
اور آپ کو پتہ ہے جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کو احکام کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ آدم علیہ السلام کے دور سے انبیاء کو انسانوں کے رہنے سہنے کے جیسے باپ بیٹے کو تربیت یہ کرو فائدہ یہ بتاتے رہے، جیسے باپ بچے کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے۔ اور بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب کہا جاتا ہے اب غلطی کرو گے تو پٹائی کریں گے۔ یہ بلوغت جا کر نوح علیہ السلام کے بعد دور میں آئی ہے، اور جوانی ڈلی جا کر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سب سے پہلے سفید بال آئے۔ نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کے قرآن ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد قوم کے اوپر عذاب آیا۔ 950 سال نبوت ملنے سے پہلے کی بھی ہیں، 950 سال کے بعد بھی ان کے عذاب کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے۔ گویا کہ 1400 سال 1200 یا 1400 سال زندگی نوح علیہ السلام کی تھی۔ اتنی لمبی زندگی، دانت ایک نہیں گرا، بال ایک بھی کالا نہیں، سفید نہیں ہوا تھا۔ عجیب زندگی تھی، اور مضبوط جوان اسی طرح جیسے نیا جوان بلوغت کے بعد ہوتا ہے، ایسی کیفیت کے ساتھ تھے۔ اور تکلیفیں بھی قوم کی برداشت کر رہے ہیں، اذیتیں بھی لوگوں کی برداشت کر رہے ہیں، ماریں بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی بیان کرتے رہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبیوں کے بے شمار نبی گنے ہیں اللہ نے آج کی آیت میں بھی، اور ان سارے نبیوں کی طرف وحی ہم نے کی ہے، لیکن وحی کے ترتیب اپنی تھی۔ کبھی اللہ نے ڈائریکٹ نبی کو پیغام دے دیا، کبھی فرشتے کے ذریعے سے دے دیا، کبھی کتاب دے دی ہے، کبھی تھوڑی تھوڑی آیتیں جیسے قرآن میں نبی کو دیں، کبھی ایسے دی ہیں۔ جس طرح تم باقی نبیوں کو نبی مانتے ہو، وحی کا ایک سلسلہ ہے، اسی میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ نے وحی کی ہے۔ اور اللہ کی حکمت تھی، کسی کو اکٹھی کتاب دی، کسی کو اکٹھا صحیفہ دیا، کسی کو بڑی کتاب دی، کسی کو چھوٹی کتاب دی، اور کسی کو اللہ نے تھوڑی تھوڑی آیتیں دے کر وحی دی ہے، جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو باقی نبیوں کو نبی مانتے، باقی وحی کو مانتے ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو مان کر نبی مانو یہودیوں۔ اور یہ کہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، وہ بھی اللہ کا نبی، یہ بھی اللہ کا نبی، اس پر وحی آ سکتی ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آ سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو زبور مانتے ہو اللہ نے دی ہے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن اللہ نے دیا ہے نا، یہ بھی مانو۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا، اور ساتھ ساتھ فرما دیا یہ انبیاء کا جو سلسلہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ سارے ہمارے نبی، حکمت ہماری اللہ کہتا ہے میری تھی، میں نے وحی سے نوازا، نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، لیکن پیغام دینے میں میری اپنی ترتیب تھی۔ کسی کو میں نے کس انداز میں پیغام پہنچایا، کسی کو جبریل کی خدمت میں لگا دیا، کسی کے پاس ہزاروں فرشتے بھیج کر پیغام دے دیتا۔ ہمارے نبی کے پاس بھی آئے، جبریل کیلی بھی آیا، اپنی ٹیم لے کر بھی آیا، 70 فرشتے بھی آئے، 70,000 فرشتے بھی ایک دفعہ آئے وہی کا پیغام لے کر۔ فرمایا یہ میری ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب حکمت میری ہے، میں جانتا ہوں۔ تو وہی جس طرح باقی نبیوں کی مانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، ہٹ درمی نہ کرو۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے نبی آپ کو بھی وہی کی جو نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام کو یہ نبی مانتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے وحی کی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، انا للہ، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر فرمایا سلیمان کے والد داؤد کو آتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو تو ایک مستقل کتاب، زبور جیسی کتاب دے دی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے عجیب انداز میں ذکر کر کے فرما دیا، یہ چند نبیوں کا آپ کو ذکر بتایا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، نبی بہت سارے رسولوں کو ہم نے آپ پر بھی بیان کر دیا۔ آج کے 10-12 نبیوں کا ذکر آیا۔ پورے قرآن میں آدمی پھیلے اور حدیث میں، دونوں میں۔ حدیث بھی اللہ کی وحی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی،
اور نبی بولتے تھے زبان سے، وہ حدیث بن جاتی، قرآن بھی وہی سے ہوتا تھا۔ لیکن فرمایا 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، لیکن رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل، بعض رسولوں کو ہم نے آپ پر تفصیل سے بیان کیا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض رسولوں کو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے کون سا رسول کس دور میں آیا، کون سے علاقے میں آیا، کتنا عرصہ رہا، سارے نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم غور کرتے ہیں، ہمیں 23-24 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے قرآن و حدیث میں۔ ویسے باقی کتابیں ادھر ادھر کی لوگوں نے ماری ہوئی، ان کا اعتبار ہم نہیں کرتے ہیں، سچی بات ہو اسی کو نقل کیا جائے۔ قرآن میں اور حدیث میں جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے 23-24 جن کی تفصیل ہے، اور وہ قرآن میں بھی آپ چند نبیوں کو پڑھتے، آج بھی چند نبیوں کا ذکر آیا، آگے سورۃ نام میں 18-19 انبیاء کا ذکر آنے والا ہے اکٹھا۔ تو اتنے انبیاء کو کچھ کو تفصیل بتائی، کچھ کو تفصیل اللہ نے نبی کو بھی نہیں بتائی، نبی کو بھی نہیں پتہ، لیکن فرمایا نبی تھے۔ اور وہ تفصیل کیسے؟ پھر نبی نے فرمایا مجھے اتنا پتہ ہے اجمالی طور پر، اللہ نے مجھے بتایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے میں نے ایک نبی رہبر بھیجا ہے۔ اب قومیں کتنی ہیں آج ہمارے اندر؟ یہ تو ہمارے نبی کا اعزاز ہے کہ ساری کائنات کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سارے زمانے قیامت تک کے لیے ہمارا نبی نبی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایسے ہر قوم کا نبی، اب ہمارے پاکستان میں کتنی قومیں ہیں؟ ہر قوم کا نبی ہے، اور قومیں تو بے شمار ہیں۔ پھر ایک قوم ادھر رہتی ہے، قوم ادھر رہتی ہے، قوم آگے رہتی ہے، قوم اس سے آگے رہتی ہے۔ ہر قوم کا نبی تھا، اور ہر قوم کی زبان بھی الگ الگ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر نبی کو اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے کہ اسی قوم کی زبان میں لوگوں کو سمجھایا جائے آسانی سے۔ آخر میں نبی عرب میں آئے تو عربی زبان میں آئے، اور اللہ نے باقی لوگوں علماء کو کہہ دیا باقی علاقوں کے اندر اس عربی کو سمجھ کر قرآن کو واضح کرو اپنی زبانوں میں، تمہاری بھی ڈیوٹی ہے اب، اور وہ قرآن واضح کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جتنی قومیں آج موجود ہیں، جتنی زبانیں ہیں، زبانوں کو آج آپ جمع کرنا شروع کر دیں، بے شمار زبانیں ہیں۔ تو بے شمار زبانوں میں ہر زبان میں نبی آیا ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ فلہذا سندھی بولتے ہیں تو سندھی میں نبی آیا ہے، بلوچی بولتا ہے تو بلوچی میں نبی آیا، پشتو بولتا ہے تو نبی آیا۔ ہر علاقے کے اندر اللہ اکبر، ہندی والوں کے اندر ہندی میں اللہ نے نبی بھیجا، اور ہند کے اندر تو تاریخ کے اندر یہ میری بات لمبی ہو جائے گی، یہ مہاتم راجہ ہے، بدھ ہے، اس کو وہ نبی مانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پکی بات نہیں ہے، ان کی تاریخ ہی ہے، تاریخ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے خطے میں آئے ہوں گے۔ بعد میں بہت سارے نبی آئے، لوگوں نے ان کی تعلیم بدل دی ہے، اور یہ بھی انہوں نے بھی بدل دی ہے اب۔ تو ان ساری قوموں کے اندر اللہ نے نبی بھیجے، لیکن تفصیل اللہ نے نہیں سنائی۔ جہاں نہیں آئی وہاں ہم بھی خاموش ہوں گے۔ جب نبی خاموش ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے آگے بولنے کی؟ جہاں تفصیل آئی وہاں تفصیل۔ اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، بعض رسولوں کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا نبی آپ پر۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض رسولوں کو ہم نے آپ پر تفصیل سے نہیں بیان کیا، اجمالی بتا دیتے اتنے نبی آئے ہیں۔ سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور قابل اتباع محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے فرمایا بعضوں کو اللہ نے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر اللہ نے ڈائریکٹ نبوت دے دی بات چیت کر کے۔ فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے، کسی کو کس انداز میں بات کر دیتا ہے، کسی کو کس انداز میں۔ آخر میں فرمایا رسول بھیجے، ہر قوم میں بھیجے، ہر زبان میں بھیجے۔ کیوں؟ رسولاً مبشرین و منذرین، یہ جتنے رسول آئے اور رسول آئے، نبی آئے،
ماننے والوں کو جنت کی بشارت دینے آئے، نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈرانے آئے ہیں۔ اور فرمایا یہ کیوں اتنے بھیجے جی، ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر زبان میں؟ فرمایا کل کو یہ نہ کہہ دے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پیغام نہیں ملا تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ کے اوپر ان رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے۔ کوئی یہ نہ کہے جی ہمارے پاس نبی نہیں آیا تھا، بھیج دیا، اب نہیں مانو گے پکڑو گی۔ باقی اللہ کی کریم ذات ہے، وکان اللہ عزیزہ، اللہ غالب ہے، جس طریقے پر بھی وہی بھیجے بھیج دیتا ہے۔ حکیمہ وہ حکمت والا تھا، کسی کو کتاب دے دی، کسی کو تھوڑی تھوڑی کتاب دی، کسی کو بڑی کتاب، کسی کو چھوٹی کتاب، کسی کو صحیفے، کسی سے ڈائریکٹ کلام شروع کر دی، کسی کے پاس نبی فرشتے بھیج دیتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ لیکن آخر میں فرمایا نبی یہ یہودی آپ کو نہیں مانتے ہیں، میں رب گواہی دیتا ہوں آپ میرے سچے رسول اور یہ میری سچی کتاب ہے آپ کے پاس، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی کے لیے کافی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جس نے یہ کتاب آپ کو دی کہ اللہ نے اپنے خصوصی علم سے آپ کو یہ کتاب عطا کی ہے۔ اور والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اب یہودی نہ مانے تو پریشان کیوں ہوتے نبی؟ اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی؟ فرشتوں کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ آپ تسلی رکھیں، اپنا کام کریں، اللہ ہم سب کو سچے نبی کا سچا پیروکار بنائے، باقی نبیوں کا بھی ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ لغزش ہے، قدم قدم پہ کوتاہی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے اعمال کے اوپر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان کریمی کے فیصلے نصیب فرما، اپنی شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے کرم کا معاملہ ساری امت سے فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، ان کو غلبہ اور قوت عطا فرما، ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے اسباب کو، ان کے اسلحے کو ناکام فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔